باب فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. آیت ہے پھر کیا ہوگا اس دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے. المختال یعنی اسی میں المختال کا لفظ آتا ہے مختالن فخورا سورۃ النساء میں. المختال والخطال واحد، یہ دونوں لفظ ایک جیسے ہیں اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غرور کرنے والا، اترانے والا. نطمس وجوہن، اس کا معنی ہے نسویہا، چہروں کو مٹا دیں گے یعنی ہم ان کو پلین کر دیں گے. حتی تعود کاقفائہم، حتی کہ وہ اپنی گدی کی طرح ہو جائیں گے. یہ سر کا پچھلا حصہ ہے نا، آگے والا حصہ بھی ایسے ہی پلین ہو جائے گا جیسے پیچھے والا. تمسل کتاب، کتاب کو مٹا دیا، محاہو مٹا دیا اس کو. بجہنم سعیرا، جہنم کو بھڑکانے والا. وقودا، وقود ہوتا ایندھن، یعنی جہنم کے اندر بھڑکانے والی چیزیں ہوں گی. حدثنا صدقہ اخبرنی یحییٰ عن سفیان عن سلیمان عن ابراہیم عن عبیدہ عن عبد اللہ قال یحییٰ بعد الحدیث عن عمرو بن مرہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ علی، پڑھو مجھ پر. کیا پڑھو؟ یعنی قرآن پڑھو. قلت اقرأ علیک، کیا میں آپ پر قرآن پڑھوں؟ وعلیک انزل، آپ پر تو نازل کیا گیا. قال، وہ کہتے ہیں فانی احب ان اسمعه من غیری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی سے سنوں. یعنی اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. بڑے سے بڑا قاری جو ہے اس کو یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی اور پڑھے اور وہ سنے، کیونکہ جب انسان خود پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو چاہے کتنی بھی اچھی آواز ہو لیکن وہ پڑھنے کا ایک سٹریس بھی ہوتا ہے اور ایک قوت لگ رہی ہوتی ہے، تو اس طرح ریلیکس ہو کے انجوائے نہیں کر سکتا یا بعضوں کا تو اتنا غور و فکر نہیں کر سکتا. آپ نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ صبح تلاوت کرتے ہوئے جتنی مرضی کوشش کریں وہ غور و فکر ساتھ نہیں ہو پاتا. اور خاص طور پہ جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں جب تجوید سیکھ رہے ہوتے ہیں تو تجوید پہ غور کریں تو ترجمہ کھسک جاتا ہے، اور جب ترجمے پہ غور کریں تو تجوید یاد نہیں رہتی. یہ بہت نیچرل سی چیز ہے. لیکن جب کوئی اور پڑھتا ہے تو تجوید کی غلطیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور ترجمے کی نکال رہے ہوتے ہیں کیونکہ سارا فوکس پھر سننے پہ لگ جاتا ہے نا، پڑھنے پہ نہیں رہتا. فقرأت علیہ سورۃ النساء، تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے آپ پر سورۃ النساء پڑھنی شروع کی. حتی بلغت، یہاں تک کہ میں پہنچا. فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، پھر کس طرح جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک، بس رک جاؤ. فاذا عیناہ تذرفان، تو آپ کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی تھی. تو یہ جو آیت تھی اس پر آپ کا رونا یا خوشی کی وجہ سے تھا یا ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے تھا. اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کیوں روئے تھے کہ امت کے بارے میں آپ کو گواہی دینی ہوگی، یعنی امت نے کیا کیا کیا، امت کے اعمال پر. اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے نبی کو شرمندہ نہ کرنا. خوشی کس بات پر تھی کہ تمام پیغمبروں کے آپ گواہ بنیں گے کہ انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا کہ نہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی اور پھر اسی طرح باقی پیغمبروں نے بھی. تو اس علم کی بنا پر آپ گواہی دیں گے. ایک گواہی علم کی بنا پر ہوگی اور دوسرا بھی آپ کو جو بتایا جائے گا اسی علم کی بنا پر. تو بہرحال گواہی دینا ان اینی کیس ایک ذمہ داری کا کام ہے. چونکہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھی اس لیے آپ اس پر رونے لگے. باب قولہ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو یا کوئی تم میں سے رفع حاجت کر کے آئے تو پھر پانی نہ پائے تو کیا کرے؟ تیمم کر لے. سعیدن، کس سے تیمم کرے؟ مٹی سے. سعید کیا ہوتا ہے؟ وجہ الارض، زمین کا اوپر والا حصہ، یعنی اوپر جو گرد ہوتی ہے، سوکھی مٹی.
وقال جابر، اور جابر کہتے ہیں کانت الطواغیت، آگے جا کے طاغوت کا لفظ آتا ہے سورۃ النساء میں. تو طواغیت جو تھے، یہ جو شیاطین تھے یا یہ کاہن جو تھے، اللتی وہ تھے جو یتحاکمون الیہما، جن کے پاس مقدمے لے کر جائے جاتے تھے ان کے بڑے بڑے سردار. فی جہینہ واحد، ایک کا تعلق جہینہ قبیلے سے تھا. وفی اسلم واحد، ایک کا تعلق اسلم قبیلے سے تھا. وفی کل حی واحد، اور ہر قبیلے میں ایک ایسا طاغوت ہوتا تھا. کہان، یہ کاہن لوگ تھے. ینزل علیہم الشیطان، جن پر شیطان اترتے تھے. وقال عمر الجبت السحر، حضرت عمر کہتے ہیں کہ جبت کا معنی سحر ہے، جادو. قرآن مجید میں آتا نا کہ بالجبت والطاغوت، تو والطاغوت الشیطان، اور طاغوت کا معنی شیطان ہے. وقال اکرمۃ، اور اکرمہ کہتے ہیں الجبت بلسان الحبشۃ شیطان، حبشی زبان میں جبت کا لفظ شیطان کے لیے استعمال ہوتا ہے. والطاغوت الکاہن، اور طاغوت کا لفظ کاہن کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر امام بخاری یہاں پر ڈیٹیلز نہیں لائے، لیکن علمی نقطے جو انہوں نے جہاں جہاں سے بھی حاصل کیے ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر انہوں نے کوئی آیتوں کی تفسیر یا شرح نہیں کی، بلکہ تفسیر میں استعمال ہونے والے جو پوائنٹس تھے ان کو اکٹھا کر دیا. کہیں الفاظ کا معنی بتایا اور کہیں ایسی روایت کے عربوں کے ہاں ہوتا کیا تھا، پس منظر بتایا، شان نزول بتایا، لیکن وضاحت نہیں کی. تو بنیادی طور پر یہود کا کردار یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے مقدمات کا فیصلہ کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی بجائے کہاں جاتے تھے؟ طاغوتوں کے پاس جاتے تھے، مختلف اور سرداروں کے پاس جاتے تھے. جیسے کعب بن اشرف بھی یہود کا سردار تھا تو اس کے پاس، یا منافقین بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. حالانکہ ان کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ اپنے مسائل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں. اچھا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ طاغوت جو تھے یا یہ جو بڑے بنے ہوئے تھے، یہ اپنے اپنے ہر قبیلے کا ایک بڑا بنا ہوتا تھا جو لوگوں کو غیب کی خبریں بتانے کے دعوے کرتے تھے. وہ ان کے پاس اپنے ذاتی مسائل لے کر آتے، اچھا فلان جگہ شادی کریں کہ نہ، یہ کاروبار کریں کہ نہ، سفر پہ جائیں کہ نہ. تو وہ پھر اپنی خاص زبان میں ان کو کبھی وہ ڈالتے تھے، جیسے ٹاس کرتے ہیں تو وہ پرندے وغیرہ اڑاتے تھے. اگر پرندہ دائیں طرف جاتا تو کہتے سفر پہ چلے جاؤ، اگر بائیں طرف جاتا تو کہتے کہ یہ تمہارے لیے نحوست والا ہے. تو مختلف پرندوں کے اندر، انسانوں کے اندر، چیزوں کے اندر انہوں نے نحوستیں ڈال رکھی تھی، اور ان سے علم حاصل کرتے ہوئے وہ لوگوں کو جواب دیا کرتے تھے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان پر باقاعدہ شیطان آتے تھے، اور وہ شیاطین جو آسمانوں پہ جا کے، جس قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ جا کے خبریں لاتے اور پھر وہ ایک جھوٹ میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتے، نجومی کاہن وغیرہ. جی سر، یہ ابھی آج کل بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ جیسے کاہن کا آپ نے بتایا کہ ایک بندے کے بارے میں راول پنڈی میں، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ 2 لکڑیوں کو اٹھاتا ہے اور ہی کین ٹیل کہ کدھر پانی کے لیے آپ کنواں کھودو. لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، یہ جاب ہی اس کی سٹارٹ ہوگی، جدھر کہتا ہے وہیں سے پانی نکل آتا ہے. نہیں، وہ کہانت کی بنا پہ نہیں ہوتا، وہ کس بنا پہ ہوتا ہے؟ وہ تجربے اور مشاہدے کی بنا پر ہوتا ہے. کہ جیسے زمین پہ لکڑی ماری نا تو خاص قسم کی آواز آئے گی، یا ہاتھ کو خاص قسم کا وہ لگے گا. یعنی جس زمین میں پانی ہوتا ہے اس کی دھمک یا جو آواز ہے وہ اور ہوتی ہے، تو وہ اس کے پہچان کے ساتھ وہ بتاتا ہے. یعنی وہ غیب کی خبر نہیں ہوتی، جیسے ویدر کی خبر بتانا غیب کی خبر نہیں ہے، علم و تجربے مشاہدے کی بنا پر. لیکن اگر وہ ایسے کرے کہ وہ کسی جگہ پر بھی ہے، وہ ہاں نہیں ہے جہاں پر پانی نکل رہا ہے، اور وہ ایسی چیزوں کو جوڑ کے اور بتا رہا ہے کہ کسی نے پوچھا ہمارا زیور کدھر ہے، وہ گھر میں ہے اپنے بیٹھے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا زیور گھر کے اندر ہی ہے. اور اگر تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتے ہیں ہمارا زیور کدھر ہے، وہ اپنے گھر میں سے کہہ رہا ہے آپ کا زیور گھر سے باہر نکل گیا. یہ کہانت ہے. جی کہانت ہے. اور ایسے لوگوں کے پاس جنات ہوتے ہیں اور وہ جنات سے خبریں منگواتے ہیں. یہ غلط بات ہے، بالکل غلط ہے. لوگ تو ان کو استعمال کرنے لگ جاتے ہیں، وہ اور زیادہ شیر ہو جاتے ہیں. جی، اور حالانکہ وہ جن بھی آ کے کوئی صحیح باتیں نہیں بتاتے، بہت دفعہ جھوٹ ہی ہوتا ہے. وہ انسانوں سے کھیلتے ہیں. وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا. جن اور انسان قیامت کے دن آپس میں لڑیں گے جا کے، جو اس طرح کے جن رکھتے ہیں نا. اور پھر آپ کو پتا باقاعدہ بکرے ذبح ہوتے ہیں اور پھر ان کی ہڈیاں ان کو ڈالی جاتی.
ہڈیاں جو ہیں یہ جنوں کی غذا ہے، جیسے حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے ہمیں. تو پھر وہ ان کو کھلاتے پلاتے پھر ان سے اس طرح کی خبریں معلوم کرواتے ہیں. تو یہی کہانت ہوتی ہے، جنوں سے خبریں معلوم کروانا. تو جو ایسے لوگوں کے پاس جائے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس بھی نہیں پٹکنا چاہیے، کیونکہ اس میں ایمان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات وہ جن جو ہے وہ صحیح بات بھی نہیں بتاتے. اور ان میں سے کچھ جنات جو ہے وہ اوپر جہاں فرشتے آپس میں احکامات لے کے اتر رہے ہوتے ہیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، چپکے سے کوئی بات سن لیتے ہیں اور پھر آ کے نیچے جو ان کا انسان دوست ہوتا ہے، طاغوت ہوتا ہے، اس کو آ کے بتاتے ہیں، اور اس طرح یہ خبریں پھیلتی ہیں. لیکن یہ بہت خطرناک چیز ہے. بہت لوگ مال کے پیچھے ایمان گنوا دیتے ہیں. چوری ہوئی فوراً اس سے جا کے پوچھو، کوئی لوٹے میں پانی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے رنگ دیکھ رہا ہے، اور کوئی کسی طرح کوئی کافی کے اندر پھونک مار کے دیکھ رہا ہے اور اس سے لوگوں کو بتا رہا ہے، کوئی بال دیکھ کے بتا رہا ہے، کوئی کسی طرح. آپ کو بھی شاید کوئی تجربہ ہوا ہو یا دیکھا ہو کہ مختلف لوگوں کے اندر اس طرح کی گیس کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں اور پھر وہ تھوڑی اور چیزوں کو ملا جلا کے بہت بڑے بن بیٹھتے ہیں. آپ کو دیکھ نہیں سکتے نا، تو وہ لوگ کیسے آپ کے بتاتے ہیں؟ وہ کسی کے اندر گھس جاتا ہے نا جن، اور وہاں سے بولتا ہے پھر، اور لوگ اس کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں. ایک شخص کو میں جانتی ہوں کہ جس کی بیوی کو جنات پڑے اور پھر اس نے جنوں کو اس کے ذریعے مسخر کیا. اب کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو کسی کا علاج کرنا ہوتا ہے تو وہ شخص جن کو بیوی کے اوپر حاضر کرتا ہے، پھر بیوی سے بات کرتا ہے تو وہ جن اندر سے بتا رہا ہوتا ہے، ورنہ جن ہوا میں تو کس سے بات کر سکتے ہیں. یعنی یہ طریقہ یہ ہوتا ہے. یعنی یا کوئی بچہ ہوتا ہے یا کچھ، یا ان کے ساتھ چیلے ویلے ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی کے اندر جن گھستا ہے اور پھر اس انسان سے بات ہوتی. کبھی کوئی شخص ڈائریکٹ جن سے ہوا میں بات نہیں کرتا، وہ جن انسانوں پہ آتے ہیں اور پھر وہاں سے باتیں ہوتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. There is a sheikh, he's a sheikh now. Before he was magician, and he was explaining that what happened to him when he was a young man. He went to memorize Quran. They tell him this is a Quran school, and it was a magic school. So he learned magic. It's a long story. Anyway, he's alive, this sheikh, mashallah. He did tawbah. He said that the jinn, what the magician, he doesn't know the ghaib, but what he does, he said, when people they come to him and they say that we have a problem, for example, we lost a car or something wrong. So what he said, he sent his jinn, his shayateen, he sent them and he said, go look around who's coming. For example, 2 sisters coming to ask the sheikh what they lost. His jinn, they ask the qareen of the girls. He said, what, for example, why Humaira is coming? So he said, Humaira, she's going doctor, she's not coming to you. Okay, that's not my business. Why she's coming? She's coming to ask you because she lost a car. She need to know where is the car. So ask, what's her name? Her name is like this. For example, her name is Fatima. And what's her mom's name? He take information from the qareen. So the qareen, he tell the information to the sheikh's shayateen. The shayateen, they come and inform to the sheikh quickly. So as soon she entered Fatima, he said, your name is Fatima, your mom is like that. And then Fatima, she think that magician, he know ghaib, and she believe in him, whatever he said. And then he sent the shayateen to search the car. So they search quickly. If they found, they said to him, we found it. And he said, I know your car is in like this place. If you pay this much, we will bring your car. So that's the way they play in people's mind. قرین کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے نا، جس کو اس کی ساری انفارمیشن ہوتی ہے. صبح کب اٹھا، کب کیا کھایا، کیا کیا. تو یہ جو طاغوت ہوتے ہیں، یہ کاہن ہوتے ہیں، یہ ساحر ہوتے ہیں، یہ اپنے جن کے ذریعے اس شخص کے قرین سے سب معلومات لے لیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا، اور وہ پھر یقین کرنے لگتے ہیں. And then he also, what he does, this magician, he tried to put fitna between relative. So when person come and he's sick and he said, oh, so and so she did magic in you, your cousin, her name is like this, right? Your cousin, because the Qur'an, he give information, the cousin of that sister, and he said, your cousin, she did magic in you. So she believes that her cousin, she did magic in her, so she start hating magic to cut the silat ar-rahim. Assalamu alaikum. I was just wondering, is there a way that we can know maybe
we think that one of our relatives might have a jinn and we want to, is there any characteristics, and can we read some dua? Do you have Iyyaka Nasta'in? Ji. All protection duas are there. So if you read Adhkar al-Sabah wal-Masa and all this, inshallah, no one can harm you. You think somebody is already harmed, so that dua will still help her? Yeah, there are duas for ruqya. Then we should read those duas تاکہ اثرات چلے جائیں. جی ہاں, thank you. Assalamu alaikum. I heard that the Kohen, they die with khizi. So it's not they die with khizi. Yes. انہی ذلیل ہو کے مرتے ہیں. خزي الدنيا والآخرة. حدثني محمد اخبرنا عبد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت حلقت قلادة لأسماء. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم گیا. وہ اصل میں حضرت عائشہ تو ادھارا لے کر گئی ہوئی تھی. فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طلبها. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا. رجالن کچھ لوگوں کو. فحضرت الصلاۃ. تو نماز کا وقت آ گیا. ولیس علی وضوء. اور ان کا وضو نہیں تھا. ولم یجدوا ماء. انہیں پانی بھی نہیں ملا. فصلوا. تو انہوں نے نماز پڑھ لی. وہم علی غیر وضوء. اور وہ وضو کے بغیر ہی تھے. فانزل اللہ تعالی یعنی آیت التیمم. تو اللہ تعالیٰ نے تیمم والی آیت نازل کر دی. یہ سبب بنا تھا تیمم کی آسانی کا. باب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے صاحب امر کی. ذوی الامر یعنی صاحب حکومت یا صاحب اختیار لوگوں کی. حدثنا صدقۃ بن الفضل اخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جریج عن یعلا بن مسلم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اور اپنے میں سے صاحب امر کی یعنی ذمہ داروں کی. قال نزلت فی عبداللہ بن حذافہ. یہ آیت نازل ہوئی عبداللہ بن حذافہ کے بارے میں بن قیس بن عدی. اذ بعثہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک غزوے میں بھیجا, ایک فوج کا سردار بنا کر بھیجا. تو جو واقعہ اس آیت کا سبب نزول بنا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا سردار بنا کر بھیجا. تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ جو لشکر ان کے ساتھ ہے ان کی اطاعت کا امتحان لیں, بھلا یہ میری بات مانتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ اپنے امیر کی بات ماننا. تو انہوں نے آگ بھڑکائی اور اس میں کودنے کا حکم دے دیا. ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ آگ میں جائیں, اب کیا کریں, امیر کا حکم ہے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امیر کی بات ماننا. تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے ایمان لائے تھے تاکہ جہنم سے بچ سکے, اب ہم آگ میں کیسے چھلانگ لگا دیں. تو یہی واقعہ اس آیت کے نزول کا سبب بنا. ایک اور روایت صحیح مسلم کی, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور انصار میں سے ایک آدمی کو ان کا امیر بنایا اور لشکر کو یہ حکم دیا کہ وہ اس کے احکام سنے اور اس کی اطاعت کریں. اتفاق سے اہل لشکر نے کسی بات میں امیر کو ناراض کر دیا. اس نے کہا میرے لیے لکڑیاں جمع کرو. تو لوگوں نے اس کے لیے لکڑیاں جمع کی. اس نے کہا آگ جلاؤ. انہوں نے آگ جلائی. پھر کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ میری بات سنو اور اطاعت کرو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا آگ میں داخل ہو جاؤ. کہتے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا ہم آگ ہی سے تو بھاگ کر رسول اللہ کے پاس آئے تھے اور اسی موقع پر قائم رہے, حتیٰ کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آگ بجھا دی گئی. جب وہ لوٹے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر اس سے باہر نہ نکلتے. یعنی خودکشی ہو جاتی ہے ایک طرح سے. اطاعت صرف معروف کاموں میں ہے. ٹھیک ہے, وہ جو آپ کا سوال تھا نا, اطاعت صرف صحیح اور معروف بات میں ہے. مطلق اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. یاد رکھیے مطلق ایبسولوٹ اوبیڈینس صرف اللہ اور رسول کے لیے ہے. اسی لیے آپ دیکھیے یہاں پر کیا آیا ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یعنی اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی
یعنی ان کے تابع ہو کر اطاعت کرو، ان کے مطابق اطاعت کرو. ٹھیک ہے. اب چاہے وہ حکومت کے سربراہ ہوں یا پھر والدین ہوں یا استاد ہوں یا کوئی اور گارڈین، مینٹر، بزرگ، باجی، کوئی بھی، ان کا حکم صرف وہ مانا جائے گا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے تھے، اپنے پاس سے نہیں بتاتے تھے باتیں. تو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم، بلکہ کیا کہا گیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس پرسن کی بات اگر آپ نے اتنی مانی کہ وہ اللہ اور رسول کے حکم سے بڑھ گئی تب شرک میں آ جائے گا. یا ان کے خلاف مان لی، جیسے انہوں نے کہا آگ میں کودو، تو اللہ کا حکم تو نہیں آگ اب منع ہے، تو پھر وہ اس کے خلاف ہو گئی، تو یہ بھی درست نہیں. جی. تو اطاعت کا لفظ تینوں جگہوں پر تکرار کے ساتھ نہیں آیا، صرف اللہ کے ساتھ بھی اکیلا نہیں آیا اور صرف رسول اللہ کے ساتھ بھی اکیلا نہیں آیا، بلکہ اللہ اور رسول دونوں کے ساتھ آیا ہے، لیکن حکمرانوں کے ساتھ اس کو حذف کر دیا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معصوم ہیں اور آپ باطل کا حکم نہیں دیتے تھے، اس لیے آپ کی اطاعت لازم ہے. لیکن حکمران عام انسان ہے، وہ نافرمانی کا حکم بھی دے سکتے ہیں، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو مطلق اطاعت ان کی نہیں. مطلق کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ ایبسولوٹ. مطلق اطاعت حکمرانوں کی نہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اولو الامر کی بات مانو، لیکن اگر اولو الامر کو غلط کام کرنے کو کہہ رہے ہیں تو ان کی نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے. جی فرمائیے. سر یہ بات سب لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. اگر یہ سمجھ آئے، جیسے لوگ کہتے ہیں ہم اپنے امی ابو کا انکار نہیں کر سکتے، اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں چھوڑ سکتے. Exactly. اگر یہ قاعدہ سمجھ آ جائے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق والی بات، تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں. مسئلے ہی حل ہو جائیں. بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں میرے ہسبینڈ نے یہ کہا تو میں نے کر لیا، اب دیکھو نا اللہ نے حکم دیا نا ہسبینڈ کی بات ماننے کا. جی وہ سب ہسبینڈ کی بات آرام سے مانی جاتی جب وہ اپنی مرضی کی ہو نا. پھر باب فلا وربک، اللہ اکبر، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پس نہیں، قسم ہے تیرے رب کی، وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو منصف نہ بنائے اس معاملے میں جو ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جو ان کے درمیان اختلاف ہوا. یعنی اختلافی معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حکم بنانا ہوگا. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا محمد بن جعفر اخبرنا معمر عن الزہری عن عروہ قال خاصم الزبیر رجلا من الانصار فی شریج من الحرۃ. خاصم جھگڑا کیا، الزبیر زبیر رضی اللہ عنہ نے، رجلا ایک شخص سے، من الانصار انصار کے. کس معاملے میں جھگڑا کیا؟ فی شریجن ایک برساتی نالے کے پانی کے معاملے میں، من الحرۃ حرہ کے علاقے میں. حرہ کا علاقہ وہ ہے جو مدینہ سے باہر، جس میں اب بھی اگر جہاز پہ آپ جائیں نا تو وہ کالی کالی جگہ نظر آتی، کافی دور تک پھیلی ہوئی. تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ لاوا پھوٹ نکلا تھا اور اس کی وجہ سے وہ زمین جو ہے وہ جل گئی ایک طرح سے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسقی یا زبیر، تم پانی پلا لو اپنے کھیتوں کو اے زبیر. ثم ارسل الماء الی جارک، پھر پانی اپنے پڑوسی کو دے دو، یعنی پہلے تم سیراب کر لو. دیکھیں نا، جیسے ایک سورس سے پانی آ رہا ہے، پہلے آپ کی زمین ہے، پھر آپ کے بعد کسی اور کی ہے. تو اب کیا ہے حکم کہ پانی آ رہا ہے، پہلے کون سیراب کرے گا؟ جس کا کھیت پہلے آ رہا ہے. تو پہلے تم کر لو، پھر کرنے کے بعد کیا کرو؟ چھوڑ دو، آگے جانے دو. فقال الانصاری، تو انصاری کہنے لگا، یا رسول اللہ، ان کان ابن امتک، یہ آپ کی پھپھی کے بیٹے ہیں نا، اس لیے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ سوچئے کوئی مومن نہیں یہ کہہ سکتا، یہ نفاق ہی کی بات ہوتی ہے. تو مدینہ میں منافق بھی موجود تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو آپ کی پھپھی کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ ان کی سائیڈ لے رہے ہیں. فتلون وجہہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ظاہر غصہ آیا ہوگا کہ یہ مجھ پہ ناانصافی کا الزام لگا رہا ہے. ثم قال، پھر فرمایا، اسقی یا زبیر، او زبیر
تم پانی پلاؤ اپنے کھیت کو. ثم احبس الماء، پھر پانی روک لو. حتی یرجع الی الجدر، یہاں تک کہ پانی منڈیر تک پہنچ جائے. یعنی پانی لگا بھی لو اور پانی خوب بھر بھی لو. جب تمہارا بھر جائے گا پھر آگے چھوڑنا. اب اصل فیصلہ آیا جو کہ تھا یہی. آپ نے تو سہولت کی تھی کہ چلو تم پانی لگا کے پھر آگے دے دینا، لیکن ان کا حق کیا تھا کہ اپنے لیے پانی بھر بھی لیں. ثم ارسل الماء الى جارک واستوى النبی صلی اللہ علیہ وسلم للزبیر حقہ، اور پورا دلوا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو اس کا حق. فی صریح الحکم، صریح حکم کے تحت. حین احفظہ الانصاری، جب انصاری نے آپ کو غصہ دلایا. وکان اشار علیہما بامر لہما فیہ سعۃ، آپ نے ایک ایسا حکم دیا تھا ان دونوں کو جس میں ایک وسعت تھی، آسانی تھی. قال الزبیر، تو زبیر کہتے ہیں فما احسب هذه الآیات، میں نہیں سمجھتا کہ یہ آیات الا مگر نزلت فی ذلک، اس معاملے میں نازل ہوئی. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اور یہی اصول آج ہم سب کے لیے ہے. مذہبی اختلاف ہو یا اور مختلف طرح کا اختلاف، تو پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ اس میں قرآن و سنت کیا کہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. اس کے بغیر اختلافات جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے. اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام اور آنر دیا گیا ہے، آپ کو ایک اتھارٹی دی گئی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے بعض اوقات دو رائے ملتی ہیں کسی بھی دینی حکم کو کرنے کے لیے. ایک کسی انسان کا اوپینین ہوتا ہے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے. تو اب ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، فطرت کیا کہتی ہے، ضمیر کیا کہتا ہے، کس کی بات مانو. ماں باپ کی کو پڑھ ڈالتی ہوں. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے. حدثنا محمد بن عبد اللہ بن حوشب حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ رہے تھے، ما من نبی یمرض، کوئی نبی جب بیمار ہوتا ہے، الا خیر بین الدنیا والآخرہ، تو اس کو اختیار دیا جاتا ہے دنیا اور آخرت کے معاملے میں. وکان فی شکواہ الذی قبض فیہ، اور آپ اپنے اس مرض میں جس میں فوت ہو گئے، اخذتہ بحۃ شدیدۃ، آپ کو ایک شدید ٹھسکا لگا، یعنی کھانسی آئی. فسمعتہ یقول، تو میں نے سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں، مع الذین انعم اللہ علیہم، ان کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے. فعلمت انہ خیر، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اب آپ دنیا میں نہیں رہنا چاہتے، اب آپ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم